سامعین کی خدمت میں پھولا پنڈتا کا آداب۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی یہ اردو سروس ہے۔ اردو سروس کے اس سوشل میڈیا میں ہم آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ پیش ہے اردو نیوز میگزین۔ نیوز میگزین کے آغاز میں آئیے سنتے ہیں حالات حاضرہ پر مبنی جہانما۔ جہانما میں آج اہم موضوعات یہ ہیں: ہندوستان اور چین مشرقی لداخ میں سرحدی تعطل کو حل کرنے کے لیے تیار۔ ہند نژاد امریکی قائم مقام امریکی وزیر دفاع کے چیف آف اسٹاف نامزد۔ صفدر آوان کی گرفتاری کے بارے میں پاک فوج کی انکوائری صرف پردہ پوشی ہے، مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف۔ پاکستان کو غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کی کمی سے کم حد برقرار رکھنے میں مشکلات۔ جو بائیڈن نے اپنے پرانے مشیر رون کلین کا انتخاب اپنے چیف آف اسٹاف کی حیثیت سے کیا۔ ذرائع نے بدھ کے روز بتایا ہندوستان اور چین مشرقی لداخ میں 6 ماہ سے جاری کشیدہ سرحدی تنازع کو حل کرنے میں ایک پیش رفت کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں اور دونوں فریق فوجی دستوں کی بے دخلی اور تمام اہم مقامات سے مرحلہ وار ہتھیاروں کی واپسی سے متعلق سہ قدمی عمل پر وسیع پیمانے پر اتفاق کرتے ہیں۔ اس تجویز کے وسیع شکل میں معاہدے پر دستخط کرنے کے ایک دن کے اندر بختر بند گاڑیوں کیریئرز کو ہٹانا، مشرقی لداخ میں پینگوئنگ جھیل کے شمالی اور جنوبی کنارے پر مخصوص علاقوں سے فوجی دستے واپس بلانا اور دونوں کے ذریعے انحرافی عمل کی تصدیق کرنا شامل ہے۔ اپریل میں عدم استحکام اور بحالی کی مخصوص تجاویز کو سیل کنٹرول لائن کے ہندوستان کی جانب سے 6 نومبر کو چشول میں ہندوستانی اور چینی فوج کے درمیان اعلیٰ سطحی فوجی مذاکرات کے 8ویں دور کے دوران حتمی شکل دی گئی تھی۔ ذرائع نے بتایا کہ دونوں بھارتی فوج اور چینی پیپلز لبریشن آرمی PLA کور کمانڈر سطح کے مذاکرات کے اگلے دور میں معاہدے پر دستخط کرنے پر غور کر رہے ہیں، کیونکہ دونوں طرف سے تجاویز پر اتفاق رائے ہوا تھا۔ اگلے چند روز میں فوجی مذاکرات کا نواں دور شروع ہونے کا امکان ہے۔ اخبار کی خبر کے مطابق مشرقی لداخ کے مختلف پہاڑی مقامات پر سب زیرو کی صورتحال میں تقریباً 50,000 ہندوستانی فوج اعلیٰ جنگی تیاری میں تعینات ہے، کیونکہ دونوں فریقوں کے مابین بات چیت کے متعدد دوروں میں اس تنازع کو حل کرنے کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ پہلے مرحلے کے طور پر دونوں فریق معاہدے پر دستخط کرنے سے 3 دن کے اندر LAC کے ساتھ اپنے ٹینک، توپ خانے، بختر بند گاڑیاں اور دیگر فوجی ساز و سامان تنازع کے پوائنٹ سے اپنے عقبی بیس ٹھکانوں کو واپس لے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق دوسرے قدم کے تحت PLA پینگوئنگ جھیل کے شمالی کنارے پر اپنی موجودہ فنگر 4 کی پوزیشن سے فنگر 8 میں واپس جائے گی، جبکہ ہندوستانی فوج دھن سنگھ تھاپا چوکی کے قریب تعینات ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ 3 دن کے لیے روزانہ تقریباً 30% فوجی واپس لینے پر اتفاق رائے کیا گیا۔ تیسرے مرحلے میں پینگوئنگ جھیل کے جنوبی کنارے جیسے ریزنگ لا، مگر ہل اور مکھاپاری سے فوجوں کی واپسی کے عمل کو مکمل کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ پینگونگ جھیل کے جنوبی کنارے کے آس پاس مختاری، ریزنگلا اور ماگر پہاڑی علاقوں میں ہندوستانی فوجوں نے متعدد اسٹریٹجک بلندیوں پر اس وقت قبضہ کر لیا تھا جب 29 اور 30 اگست کی درمیانی رات کو پیپلز لبریشن آرمی کے جوانوں نے اس علاقے میں انہیں دھمکانے کی کوشش کی۔ یہ تمام تجاویز ہیں، ابھی تک کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ اس عمل کے آخری مرحلے میں دونوں فریق تصدیق کی ایک تفصیلی کارروائی کریں گے، جس کے بعد عام گشت دوبارہ شروع ہونے کی امید ہے۔ منگل کے روز آرمی چیف جنرل MM ناروانا نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ ہندوستانی اور چینی ملیشیا مشرقی لداخ میں کشیدگی کے خاتمے اور اس کے خاتمے کے معاہدے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ فوجی مذاکرات کے آخری دور کے بعد دونوں فریقوں نے مذاکرات کو صاف، گہرائی اور تعمیری قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے رہنماؤں کی طرف سے طے پانے والے اہم اتفاق رائے کو پوری شدت سے نافذ کرنے اور اس بات کو یقینی بتانے پر اتفاق کیا گیا ہے کہ محاذ کی افواج کو صبر و ضبط کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور غلط فہمیوں سے بچنا چاہیے۔ ایک ہند نژاد امریکی کو قائم مقام امریکی وزیر دفاع کا چیف آف اسٹاف نامزد کیا گیا ہے۔ امریکی پینٹاگن نے اعلان کیا ہے کہ ایک ہند نژاد امریکی کاش پٹیل کو قائم مقام امریکی وزیر دفاع کرس ملر کا چیف آف اسٹاف نامزد کیا گیا ہے۔ پینٹاگن سے یہ نئی تقرری ٹرمپ کی جانب سے دفاع کے سیکریٹری مارک ایسپر کو برطرف کرنے اور انسداد دہشت گردی کے قومی مرکز کے ڈائریکٹر کرس ملر کو قائم مقام سیکریٹری دفاع مقرر کرنے کے ایک روز بعد کی گئی ہے۔ پینٹاگن کے مطابق ملر نے پیر کو نئے عہدے کے فرائض اور ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ پینٹاگن کے ایک اعلان میں کہا گیا ہے کہ کاش پٹیل کو، جو اس وقت قومی سلامتی کونسل کے عملے میں ہیں، قائم مقام سیکریٹری ملر کا چیف آف اسٹاف نامزد کیا گیا ہے۔ انہوں نے چین
جین اسٹیورٹ کی جگہ لی، جنہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ قائم مقام سیکریٹری برائے منصوبہ سازی ڈاکٹر جیمز اینڈرسن، دفاع کے انڈر سیکریٹری برائے انٹیلیجنس اینڈ سیکیورٹی جوزف کیرن نے استعفے پیش کر دیے ہیں۔ کشیپ پرمود پٹیل کاش پٹیل کے نام سے معروف ہیں، جو اس سے قبل ایوان کی مستقل سلیکٹ کمیٹی میں انسداد دہشت گردی کے سینئر وکیل کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ جون 2019 میں 39 سالہ پٹیل کو وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کونسل NSC کے انسداد دہشت گردی ڈائریکٹریٹ کے سینئر ڈائریکٹر کے طور پر مقرر کیا گیا تھا۔ نیو یارک میں پیدا ہوئے پٹیل کی اصلی جڑیں گجرات میں ہیں، تاہم ان کے والدین مشرقی افریقہ سے ہیں۔ ان کی والدہ کا تعلق تنزانیہ سے اور والد کا یوگانڈا سے ہے۔ وہ سن 1970 میں کینیڈا سے امریکہ آئے تھے۔ یہ خاندان 70 کی دہائی کے آخر میں نیو یارک کے شہر کوئنز چلا گیا تھا، جسے لٹل انڈیا بھی کہا جاتا ہے۔ نیو یارک میں اپنی اسکول کی تعلیم کے بعد اور ورجینیا کے رچمنڈ کالج اور نیو یارک میں لا اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد پٹیل فلوریڈا چلے گئے، جہاں وہ 4 سال تک ریاستی سرکاری وکیل رہے اور پھر مزید 4 سال تک وفاقی سرکاری وکیل بھی رہے۔ وہ اب بھی محکمہ انصاف کے ملازم ہیں۔ وہ ایک شہری کی حیثیت سے محکمہ دفاع میں اسپیشل آپریشنز کمانڈ میں شامل ہونے کے لیے چلے گئے تھے۔ پینٹاگن میں انہوں نے اسپیشل فورس کے لوگوں کے ساتھ محکمہ انصاف کے وکیل کی حیثیت سے کام کیا اور پوری دنیا میں مختلف ایجنسیوں کے ساتھ بھی کام کیا۔ اس حساس مقام پر 1 سال گزارنے کے بعد انٹیلیجنس کمیٹی برائے ایوان مستقل سلیکشن کے چیئرمین کانگریسی رکن ڈیون نیوز نے انہیں انسداد دہشت گردی سے متعلق سینئر وکیل کی حیثیت سے اپنے پاس بلا لیا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سپریمو نواز شریف نے منگل کے روز فوج کے ذریعے اپنے داماد ریٹائرڈ کیپٹن صفدر آوان کی گرفتاری سے متعلق انکوائری کی رپورٹ کو کور اپ قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا۔ روزنامہ ڈان کے مطابق معزول وزیر اعظم نے ٹویٹ کیا، کراچی واقعے سے متعلق انکوائری رپورٹ قربانی کا شکار افراد کا کوریج کرنے اور اصل مجرموں کو بچانے والی ہے۔ رپورٹ مسترد کی جاتی ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM کے ترجمان میاں افتخار حسین نے انکوائری کو جمہوری قوتوں کی فتح قرار دیا ہے۔ دریاسنا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس واقعے کا خوشخبری کے طور پر خیر مقدم کیا۔ گلگت بلتستان میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے بلاول نے کہا، مجھے اچھی خبر موصول ہوئی ہے کہ آرمی چیف نے انکوائری کا حکم دیا۔ انکوائری مکمل ہو گئی ہے اور کارروائی بھی کی گئی ہے۔ ہمیں اس اقدام کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ پاک فوج نے منگل کے روز کہا ہے کہ اس نے خفیہ انٹیلیجنس ایجنسی ISI اور رینجرز کے عہدیداروں کو سندھ کے IGP مشتاق مہر کی اغوا اور بے حرمتی کیس میں کیپٹن آوان کی معمول سے مبرہ گرفتاری کا مجرم پایا ہے۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ISPR کے ملٹری میڈیا افیئرز ونگ نے کہا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید کے حکم پر سندھ کے انسپکٹر جنرل کی شکایت کے ازالے کے لیے قائم عدالت نے انکوائری کی ہے۔ پاکستان کو غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کی کم سے کم حد دستیاب رکھنے میں مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ آئندہ ماہ اسے سعودی عرب کو $2 ارب کا قرض بھی ادا کرنا ہے۔ پاکستان کے مرکزی بینک کے پاس $12 ارب سے کچھ زائد غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر موجود ہیں، جو کہ زیادہ تر غیر ملکی قرض سے حاصل کیے گئے ہیں۔ وائس آف امریکہ نے خبر دی ہے کہ IMF کے اندازے کے مطابق زر مبادلہ کے موجودہ ذخائر سے صرف 3 ماہ کے عرصے تک کے لیے درآمد کی ادائیگی ممکن ہوگی۔ آئندہ ماہ تک سعودی عرب کو $2 ارب کی قرضی ادائیگی کے بعد پاکستان کے زر مبادلہ کے محدود ذخائر پر مزید بوجھ پڑنے والا ہے۔ اقتصادی ماہرین کہتے ہیں کہ سعودی عرب سے حاصل قرض کی ادائیگی کا متبادل تلاش نہ کر پانے کی صورت میں پاکستان عالمی مالیاتی ادارے IMF کے پروگرام کو جاری نہیں رکھ سکے گا۔ سعودی عرب نے 2018 کے آخر میں پاکستان کو $6 ارب 20 کروڑ کا مالی پیکج دیا تھا، جس میں $3 ارب کی نقد امداد اور $3 ارب 20 کروڑ کی سالانہ تیل اور گیس کی مؤخر ادائیگی شامل تھی۔ خیال رہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں حالیہ عرصے میں بظاہر سرد مہری پائی جاتی ہے، جو کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے مسئلہ کشمیر پر اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کے کردار پر تحفظات کے بعد سامنے آئی۔ وزیر خارجہ کے اس بیان کے بعد سعودی عرب نے فراہم کردہ $3 ارب میں سے $1 ارب کی واپسی کا تقاضا کیا تھا، جو کہ پاکستان نے اگست میں چین سے حاصل کر کے ادا کیے تھے۔
اقتصادی امور کے صحافی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اگر پاکستان سعودی عرب کو واجب الادا $2 ارب کے متبادل انتظامات نہیں کرتا تو IMF پر پروگرام آگے نہیں چل سکے گا۔ مہتاب حیدر کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے معاشی اشاریے درست سمت میں ہونے کے دعوے اپنی جگہ ہے، مگر زمینی حقائق اچھی نہیں ہیں۔ حکومت کو اپنی معاشی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ پاکستان کے سیاسی سطح پر رابطے کے بعد سعودی عرب قرض کی واپسی پر نظر ثانی کر سکتا ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس موجودہ زر مبادلہ کے ذخائر غیر ملکی قرض پر مشتمل ہیں، جن کی ادائیگی سے یہ منفی ہو جائیں گے۔ واضح رہے کہ پاکستان معاشی مشکلات کا شکار ہے اور آئندہ سال کے آغاز پر اسے متحدہ عرب امارات کو $2 ارب بھی ادا کرنا ہے، جبکہ چین سے حاصل $3 ارب کی واپسی کی مدت بھی آئندہ سال کے وسط میں ختم ہو رہی ہے۔ امریکہ کی نومنتخب صدر جو بائیڈن نے اپنے پرانے مشیر رون کلین کا انتخاب اپنے چیف آف اسٹاف کی حیثیت سے کیا ہے۔ مسٹر کلین کو امریکہ میں وسیع پیمانے پر پھیل رہے کورونا وائرس وبائی امراض سے نمٹنے اور منقسم کانگریس کے ساتھ کام کرنے کا چیلنج درپیش ہوگا، جس میں ریپبلکن قیادت والی سینٹ شامل ہو سکتی ہے۔ مسٹر کلین نے 2014 کے وبا کے دوران ایبولا کے جدوجہد میں رابطہ کار کی حیثیت سے خدمات انجام دی تھی۔ بدھ کی رات ایک بیان میں بائیڈن نے کہا کہ انہوں نے مسٹر کلین کو اس عہدے کے لیے منتخب کیا کیونکہ واشنگٹن میں ان کے دیرینہ تجربے کے باعث وہ ایسے چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح سے اہل ہیں۔ ان کا گہرا متنوع تجربہ اور تمام سیاسی میدان میں لوگوں کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت بالکل ویسی ہی ہے جس کی مجھے وائٹ ہاؤس کے چیف آف اسٹاف میں ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم اس وقت بحران کا سامنا کر رہے ہیں اور ہمیں اپنے ملک کو دوبارہ متحد کرنا ہے۔ مسٹر کلین نے باراک اوباما کی پہلی مدت کے دوران بائیڈن کے چیف آف اسٹاف کی حیثیت سے خدمات انجام دی تھی۔ وہ 1990 کے وسط میں نائب صدر ال گور کے چیف آف اسٹاف بھی تھے اور بائیڈن کے مباحثے کی تیاریوں، کورونا وائرس کی جدوجہد کی رہنمائی کرنے والی بائیڈن مہم کے اہم مشیر تھے۔ اردو میگزین کے تحت ابھی آپ سن رہے تھے حالات حاضرہ پر مبنی جہانما۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی یہ اردو سروس ہے۔ اب پیش خدمت ہے آج کی بات۔ مسئلے اگر وقت رہتے ختم نہ کیے جائیں تو بڑھتے جاتے ہیں، انہیں دبانے کی کوشش نئے مسئلے پیدا کرتی ہے۔ پاکستان میں پرانے مسئلے ہی کم نہ تھے کہ اب نئے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، مگر پاک حکومت یا فوج یہ نہیں کہہ سکتی کہ مسئلے اچانک پیدا ہوئے ہیں۔ ایک عرصے سے بلوچستان کے لوگوں کے خلاف ظلم و زیادتی کا سلسلہ جاری ہے۔ جبری گمشدگی وہاں کے لوگوں کے لیے ایک عام بات ہو چکی ہے، مگر اس طرف فوجی سربراہ نے کبھی توجہ نہیں دی۔ دہشت گردی پاکستان کے لوگوں کے لیے بھی وبال جان بن چکی ہے۔ سینکڑوں پاکستانی دہشت گردی کی نظر ہو چکے ہیں۔ 16 دسمبر سن 2014 کو پشاور میں واقع آرمی پبلک اسکول پر ایک بڑا دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا۔ اس میں 134 بچوں سمیت 149 لوگوں کی جانوں کے اتلاف کے بعد یہ سمجھا گیا تھا کہ یہ دہشت گردی ختم کرنے پر اب سنجیدگی سے توجہ دی جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ دہشت گردانہ حملوں کا سلسلہ جاری رہا۔ دنیا بھر میں پاکستان کی شبی دہشت گردوں کو پناہ دینے اور ان کی سرگرمیوں سے چشم پوشی کرنے والے ملک کی بن گئی ہے۔ لیکن جبری گمشدگی اور دہشت گردی جیسے بڑے مسئلوں کو تو چھوڑیے، نسبتاً چھوٹے مسئلوں پر بھی کچھ بولنا یا لکھنا پاکستان میں بہت مشکل ہو گیا ہے۔ حقائق پر مبنی ایک ٹویٹ کرنا یا سوشل میڈیا پر کچھ لکھنا یا کوئی ویڈیو اپلوڈ کرنا آفت کو دعوت دینے کے مترادف بن گیا ہے۔ پاکستان کے حالات پر ٹویٹ کرنے والوں یا سوشل میڈیا پر آرا ظاہر کرنے والوں کے خلاف دا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 ایک خطرناک آلے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ کچھ مہینوں میں کئی صحافیوں کے خلاف FIR درج کی جا چکی ہیں۔ انہیں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کی طرف سے سمن جاری کیا گیا ہے۔ 28 اکتوبر سن 2020 کو عوامی خبرنامہ .com کے عمیر سولنکی نے ٹویٹ کر کے یہ بتایا تھا کہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کی سائبر کرائم شاخ نے انہیں غیر قانونی طور پر حراست میں لے لیا تھا۔ انہیں 9 اکتوبر کی شب میں 9 بجے اٹھایا گیا اور اگلی صبح 4 بجے چھوڑا گیا تھا۔ اس واقعے کے 2 دن بعد ہی 23 اکتوبر سن 2020 کو جیو نیوز کے نامہ نگار علی عمران سید غائب ہو گئے۔ سید کے بھائی نے ان کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی۔ اس گمشدگی کی وجہ وہ CCTV فوٹیج بتائی گئی جو کراچی کے اواری ہوٹل میں کیپٹن محمد صفدر کی گرفتاری کے تعلق سے تھی۔ صحافیوں، صحافی یونینوں، پاکستان بار کونسل اور عام لوگوں کے زبردست احتجاج کے بعد سندھ حکومت اور پولیس نے اس ایشو کا نوٹس لیا، تب جا کر علی عمران سید برآمد ہوئے۔
ان کی گمشدگی کی وجہ شناخت کی غلط فہمی بتائی گئی۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ شناخت کرنے میں غلط فہمی کے نام پر کئی صحافی، سیاسی کارکن اور سچ بولنے یا لکھنے والے لوگ اغوا کیے جا چکے ہیں۔ سید سے پہلے جولائی 2020 میں صحافی مطیع اللہ جان کے اغوا کی وجہ بھی شناخت کی غلط فہمی بتائی گئی تھی۔ مطیع اللہ بھی زبردست احتجاج اور مظاہروں کے بعد آزاد کیے گئے تھے۔ ایسی صورت میں یہ سوال فطری طور پر اٹھتا ہے کہ کوئی نیا صحافی، کوئی ایسا صحافی جسے زیادہ لوگ نہ جانتے ہوں، اگر اس نے حقیقت دکھانے یا سچ لکھنے کی حماقت کی تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ اس طرح کے حالات سے لوگ دل برداشتہ ہو چکے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ حالات کی تبدیلی میں سیاستداں اپنا رول ادا کریں، لیکن کوئی سیاستداں حالات تبدیل کرنے میں کس طرح رول ادا کر سکتا ہے جب اسے خود یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کب کون سے جھوٹے الزام میں حراست میں لے لیا جائے گا۔ اس سلسلے میں حالات کو سمجھنے کے لیے ریٹائرڈ کیپٹن محمد صفدر کی مثال ہی کافی ہے۔ میاں نواز شریف کے داماد ریٹائرڈ کیپٹن محمد صفدر اور ان کی زوجہ مریم نواز نے فوج کی حامی عمران حکومت کے خلاف احتجاج کی بھول کی تھی۔ انہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے مقبرے کا تقدس پامال کرنے کے جھوٹے الزام میں حراست میں لے لیا گیا۔ اس کے خلاف پورے پاکستان میں احتجاج ہوا۔ بعد میں سندھ کے گورنر محمد زبیر نے ایک صحافی کو بتایا کہ مریم، ان کے شوہر اور دیگر 200 لوگوں کے خلاف FIR درج کرنے کے لیے سندھ کے انسپیکٹر جنرل آف پولیس کا اغوا کیا گیا تھا۔ بلاول بھٹو کا یہ کہنا بجا ہے کہ جمہوری طریقہ یہ ہے کہ اگر کہیں غلطی ہو تو اس کی جانچ کی جائے، اور اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ لیکن پاکستان میں اگر واقعی جمہوریت ہوتی تو انصاف پسند آوازوں کو طاقت کے زور پر دبانے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ آج کے پاکستان میں محفوظ وہی ہے جو فوج، انٹیلیجنس ایجنسیوں اور ان کی محبوب حکومت یا لیڈروں کے خلاف نہ بولے، مگر اس صورتحال سے لوگ اوب چکے ہیں اور ان کی بے چینی ایک بڑے انقلاب کی راہ ہموار کر رہی ہے۔ سامعین، آپ سن رہے تھے آج کی بات۔ ہم آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس کے سوشل میڈیا سے آپ سے مخاطب ہیں۔ آئیے سنتے ہیں خبر نامہ۔ اب آپ عبد المالک سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی ویتنام کے اپنے ہم منصب کے ساتھ آج 17ویں آسیان بھارت ورچوئل کانفرنس کی مشترکہ طور پر صدارت کریں گے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ معیشت مضبوطی کے ساتھ ابھر رہی ہے، کیونکہ تمام اہم عوامل میں مثبت نشو و نما کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بہار میں نئی سرکار کی تشکیل کے لیے سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ ملک میں کووڈ-19 سے شفایاب ہونے والے افراد کی شرح مزید بہتر ہو کر 92.89% ہو گئی ہے، اور آج پبلک سروس براڈ کاسٹنگ کا دن منایا جا رہا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی ویتنام کے وزیر اعظم نوین شن فک کے ہمراہ آج 17ویں آسیان چوٹی کانفرنس کی مشترکہ طور پر صدارت کریں گے۔ اس چوٹی کانفرنس میں تمام 10 آسیان رکن ممالک کے لیڈران ورچوئل طریقے سے شرکت کریں گے۔ کانفرنس میں آسیان بھارت کلیدی ساجھیداری کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اور کنیکٹیویٹی، بحری تعاون، تجارت، کامرس، تعلیم اور صلاحیت سازی جیسے اہمیت کے حامل شعبوں میں کی گئی پیش رفت پر بھی غور و خوض کیا جائے گا۔ لیڈران آسیان بھارت تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ معیشت مضبوط ہو کر ابھر رہی ہے، کیونکہ اس کے تمام پیمانے مثبت سمت میں بڑھ رہے ہیں۔ آج نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت نے کووڈ-19 کی وبا سے مضبوطی کے ساتھ نمٹا ہے اور زیر علاج مریضوں اور شرح اموات میں کمی کا رجحان برقرار ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ PMI اشاریے کے بڑھنے، توانائی کی کھپت، GST وصول کیے جانے، بینک قرضوں اور FPI کی سرمایہ کاری سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ آتم نربھر بھارت ابھیان کی پیش رفت کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بازار کے مالی حالات اور آج جتنی مقدار میں غیر ملکی زر مبادلہ موجود ہے وہ ایک ریکارڈ ہے اور یہ ایک مثبت پہلو ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس سال 1 ستمبر سے 28 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو پورے ملک کے لیے ایک ہی قومی راشن کارڈ کے دائرے میں لایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں لگ بھگ 69 کروڑ افراد مناسب نرخوں کی کسی بھی دکان سے اناج خرید سکتے ہیں۔ اقتصادی امور کی کابینہ کمیٹی CCEA نے سرکاری و پرائیویٹ ساجھیداری کی مالی امداد کے لیے انفراسٹرکچر وائبلٹی گیپ فنڈنگ اسکیم یعنی بنیادی ڈھانچے کے نفاذ میں فنڈ کی کمی کو پورا کرنے کی اسکیم کو 2024-25 تک جاری رکھنے کو منظوری دی ہے اور اس کے لیے 8,100 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔
नई दिल्ली में काबीना मीटिंग के बाद नामानिगारों को तफसील बताते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इस स्कीम का मकसद मौसर असासों की तश्कील और उनको चलाने और देखरेख के लिए समाजी व इक्तिसादी बुनियादी ढांचे में सरकारी प्राइवेट साझेदारी को फ़रोग देना और इक्तिसादी और समाजी तौर पर ज़रूरी प्रोजेक्टों को तिजारती तौर पर काबिल अमल बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि काबीना के जरिए 10 शोबों के लिए पैदावार से मरबूत तरगीबात PLI से मुतालिक स्कीम को मंजूरी देने के फैसले से मैन्युफैक्चरिंग की तैयारी के अमल को बढ़ावा मिलेगा और नौजवानों को रोजगार के मौके हासिल होंगे। इसके साथ ही भारत को सरमायाकारी का एक तरजीही मकाम बनाने में भी मदद मिलेगी। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि हमारी मुसाबकती सलाहियत को बेहतर बनाने और आत्मनिर्भर भारत को हकीकी शक्ल देने की जानिब ये एक अहम कदम है। नीतीश कुमार को दिवाली के बाद बिहार के वजीर आला का हलफ दिलाए जाने का इम्कान है। JDU के जनरल सेक्रेटरी केसी त्यागी ने बताया कि नई सरकार की तश्कील का अमल शुरू हो गया है। JDU के सदर नीतीश कुमार आज तीसरे पैर पटना में अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर पार्टी के नए मुंतखबा असेंबली मेंबरों से मुलाकात करेंगे। जनाब त्यागी ने यह भी बताया कि कौमी जमहूरी इत्तेहाद में शामिल पार्टियों के दरमियान सलाह मशवरा जारी है। CPI-ML के जनरल सेक्रेटरी दिबांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि अजीम इत्तेहाद की हार के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। RJD और बाएं बाजू की पार्टियों के मुंतखबा मेंबरों की पटना में राबड़ी देवी की रिहाइशगाह पर मीटिंग जारी है, जिसमें असेंबली चुनाव में पार्टी की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। कांग्रेस ने भी पटना में पार्टी सदर दफ्तर में अपने असेंबली मेंबरों की मीटिंग बुलाई है। इसी दौरान पार्टी के आला रहनुमा तारिक अनवर ने बिहार में रियासती पार्टी क़यादत में तब्दीली का मुतालबा किया है। अरुणाचल प्रदेश के रियासती चुनाव कमीशन ने रियासत में पंचायतों और शहरी मकामी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात का ऐलान किया है। इस महीने की 24 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अगले महीने की 2 तारीख तक नामजदगी के कागजात दाखिल किए जा सकेंगे और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 7 दिसंबर होगी। पोलिंग 22 दिसंबर को होगी और 26 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। ये खबरें ऑल इंडिया रेडियो से नशर की जा रही हैं। मुल्क में कोविड-19 से शिफायाबी की शरह मजीद बेहतर होकर 92.89% हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 52,000 से ज़्यादा कोविड मरीज रूब सेहत हो चुके हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक अब तक 80,64,000 से ज़्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। सरेदस्त मुल्क में कोविड-19 के कुल 4,89,000 मरीज जेर इलाज हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 47,905 नए केसों का पता चला है, जिसके बाद इस बीमारी से मुतासिर होने वालों की कुल तादाद 86 लाख से ज़्यादा हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 550 अमवात की खबर मिली है, जिसके बाद इस बीमारी से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,28,121 तक पहुंच गई है। तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल ICMR के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 11,93,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए हैं और अभी तक कुल 12,19 लाख कोविड नमूनों की जाँच की जा चुकी है। कोविड-19 की मुमकिना वैक्सीन कोविशील्ड के तीसरे मरहले की तिब्बी आजमाइशों का इंदराज मुकम्मल कर लिया गया है। तिब्बी तहकीकी भारतीय काउंसिल ICMR और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SIIA ने यह ऐलान किया है। ICMR कोविशील्ड की मुसलसल तिब्बी आजमाइशों के इनेकाद और इसके लिए सरमाया फराम करने की गरज से SII को मुसलसल मदद फराम कर रहा है। पूरे मुल्क में 15 मुख्तलिफ मराकिज़ पर कोविशील्ड के दूसरे और तीसरे मरहले की तिब्बी आजमाइशें की जा रही हैं। इस तिब्बी जांच में हिस्सा लेने वाले तमाम 1,600 अफराद का इंदराज पिछले माह मुकम्मल हो गया है। ICMR के DG डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि भारत इस वैक्सीन को तैयार करने और दुनिया भर में इसकी बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग में एक नुमाया किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की फौज ने आज सुबह राजौरी ज़िले के नौशहरा सेक्टर और पुंछ ज़िले के कई इलाकों में अंधाधुंध और बिला वजह फायरिंग करके एक बार फिर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। ये फायरिंग LOC से मुत्तसिल शाहपुर, कीरनी और कस्बा सेक्टरों में की गई। फौज के ताल्लुकात आम्मा के अफसर कर्नल देवेंद्र आनंद ने बताया कि पाकिस्तान की फौज ने आज सुबह तकरीबन 9 बजे ये फायरिंग शुरू की थी। सरहद पर तैनात चौकस हिंदुस्तानी फौजी पाकिस्तानी फौज की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। अब तक किसी जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं मिली है। इस साल पाकिस्तान के फौजियों और रेंजर्स ने LOC से मुत्तसिल इलाकों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर की बैनुल-अक़वामी सरहद पर अब तक 1,945 मरतबा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस विजय कुमार ने कल शिमाली कश्मीर के बारामूला ज़िले का दौरा किया।
ان کے ساتھ کشمیر میں کارروائیوں کے ذمہ دار افسر CRPF کے انسپکٹر جنرل دیپک رتن بھی موجود تھے۔ انہوں نے آئندہ ہونے والے DDC انتخابات کے بارے میں ضلع کے سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس، مسلح پولیس کے کمانڈنٹ اور شمالی کشمیر کے CAPF کے ساتھ سیکورٹی کے حالات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ آج پرندوں کے ماہر سالم علی کا یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ وہ 1896 میں آج ہی کے دن ممبئی میں پیدا ہوئے تھے۔ سالم معیز الدین عبدالعلی نہ صرف پرندوں کے ماہر تھے بلکہ وہ فطرت پسند بھی تھے۔ انہیں اکثر برڈ مین آف انڈیا بھی کہا جاتا ہے۔ سالم علی پہلے ہندوستانی ہیں جنہوں نے ملک میں پرندوں کا باقاعدہ جائزہ لیا اور اس سلسلے میں کتابیں لکھیں۔ سالم علی کو 1958 میں پدم بھوشن اور 1976 میں پدم وبھوشن سے نوازا گیا تھا۔ اس کے علاوہ 1967 میں برطانیہ کی آرنیتھولوجسٹ یونین نے انہیں گولڈ میڈل سے نوازا تھا۔ یہ اعزاز حاصل کرنے والے وہ پہلے غیر برطانوی شخص ہیں۔ آج پبلک سروس براڈ کاسٹنگ کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن 1947 میں دلی میں آل انڈیا ریڈیو کے اسٹوڈیو میں مہاتما گاندھی کے واحد دورے کی یاد میں ہر سال منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر ہر سال آل انڈیا ریڈیو نئی دلی کے احاطے میں ایک خصوصی پروگرام کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی ویتنام کے اپنے ہم منصب کے ساتھ آج 17ویں آسیان بھارت ورچوئل کانفرنس کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ معیشت مضبوطی کے ساتھ ابھر رہی ہے کیونکہ تمام اہم عوامل میں مثبت نشو و نما کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بہار میں نئی سرکار کی تشکیل کے لیے سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اس خبرنامے کے ساتھ ہی اردو نیوز میگزین کا آج کا شمارہ اب اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، شب بخیر، جے ہند۔